اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سارا علی کا کراچی پاکستان بیریا ٹاؤن سے کہ کفر شرک ہر وہ عمل جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف اللہ سے معافی مانگ لینا کافی ہوگا؟ کیونکہ اب بات کو ایک عرصہ ہو گیا اور یاد نہیں ہے کس کس کے سامنے ہم نے یہ بولا تھا۔ دیکھیں، انسان کو تجدید ایمان تو وقتاً فوقتاً ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے، یعنی کلمہ ہی پڑھنا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کی گواہی دینی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں 6 کلمے بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں نا، 6 کلمے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، تو بنیادی طور پر اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بچوں کو اسی لیے یاد کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ فضول طرح کے اعتراضات تو شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے کلمہ کیوں کہہ دیا؟ بھائی آپ اس کو وظیفہ کہہ دو، آپ اس کو ذکر کہہ دو، آپ اس کو کلمہ کہہ دو، آپ اس کو دعا کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو۔ وہ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں جو اس کی اصل روح ہوتی ہے کہ آپ وہ دعا تو پڑھیں، تیسرے کلمے کو پڑھیں، چوتھے کلمے کو پڑھیں، 5ویں کلمے کو پڑھیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ۔ یہ سارا کیا ہے کہ اللہ میں اس سے استغفار کرتا ہوں، جان بوجھ کے گناہ کیا، بھولے سے کیا، سب کے سامنے کیا، چھپ کے کیا۔ اسی طرح جو کفر سے برات کی چیزیں اس کے اندر ساری آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو وہ جو دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں کی مختلف روایات میں وہ دعائیں ظاہر ہے کہ ثابت ہیں، ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ان چیزوں سے برات کا اعلان کریں، ان چیزوں سے معافی مانگیں۔ تو وقتاً فوقتاً اگر خدا نخواستہ کسی کو یاد ہے کہ اس نے کوئی کفریہ شرکیہ بات کی ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ اسی کفریہ اور شرکیہ بات سے وہ اعلان برات کرے گا کہ اللہ میں نے وہ جو بات کی تھی میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، آپ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ یا کوئی بھی ایسی شرکیہ کفریہ بات کی ہے تو اس کفریہ بات سے خصوصی طور پہ، مثال کے طور پر کوئی بت پرستی میں مبتلا ہے تو وہ بت پرستی سے برات کا اعلان کرے گا، کوئی کسی گستاخی میں مبتلا ہے تو اس گستاخی سے برات کا اعلان کرے گا۔ اور اس کے علاوہ عمومی طور پر انسان بس یہی عقیدہ رکھے، یہی اس بات کا اقرار کرتا رہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے ماضی میں جو کچھ ہوا، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی کفریہ شرکیہ بات ہوئی تو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن اس حوالے سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بلا وجہ وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے کوئی بات کی نہیں، بلا وجہ وہم ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی، تو اگر آپ کو یقینی طور پہ کوئی بات یاد نہیں ہے تو اس طرح وہم میں مبتلا ہونا، وسوسے کا شکار ہونا، یہ بھی شریعت میں منع ہے۔ ہاں آپ کو یقینی طور پہ کچھ پتہ ہے تو اس سے توبہ کر لیں، یقینی طور پہ نہیں پتہ تو وقتاً فوقتاً ویسے ہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تو ویسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے۔